تو مولانا صاحب آپ کے القاب کیا تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے القاب تو یوں بہت ہیں جی لیکن کچھ القاب میں عرض کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں زیادہ یقین کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے، اور السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صباحکم اللہ بالخیر۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ مولانا صاحب ابھی ماہ رجب کی پہلی تاریخ، تو ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو ہماری کس امام کی ولادت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو کس امام کی ولادت ہے؟ جی ماہ رجب المرجب کا چاند نمودار ہو چکا ہے جی اور یہ مہینہ بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ جی یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ جی اس میں مہینے میں نمازیں ہیں، اعمال ہیں، اور اس میں امام کی ولادت بھی آئے گی، امام کی شہادت بھی آئے گی۔ یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس جی مہینے میں انسان کو روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور یہ مہینہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، رجب کا مہینہ۔ جی جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پہلی رجب کو کس امام کی ولادت ہوئی، جی تو پہلی رجب المرجب کو پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے۔ آپ کی ولادت 1 رجب المرجب 57 ہجری مطابق 15 اکتوبر 677 عیسوی کو آپ کی ولادت بمقام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جی تو امام پہلی رجب تھی، 57 ہجری تھی، اور انگریزی جو تاریخ تھی وہ 15 اکتوبر تھی، اور 677 عیسوی کو آپ مدینہ منورہ میں جی پیدا ہوئے۔ جی تو مولانا صاحب آپ کے القاب کیا تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے القاب تو یوں بہت ہیں جی لیکن کچھ القاب میں عرض کر رہا ہوں جی کہ امام کے القاب میں ایک لقب باقر تھا، جی ایک لقب ہادی تھا، آپ کا لقب امین بھی تھا، آپ کا لقب شاکر بھی تھا، اور آپ کا لقب شبیہ بھی تھا۔ جی اب امام کے القاب ہیں یہ، جی یعنی باقر، ہادی، امین، شاکر اور شبیہ، یہ جی امام میں محمد باقر علیہ السلام کے القاب ہیں، لقب جی ہیں۔ اب یہ شبیہ ان کا لقب کیوں ہوا؟ امام کا ایک لقب شبیہ ہے، شبیہ امام کو کیوں کہتے ہیں، یا امام کو شبیہ کا لقب کیوں ملا، امام کو شبیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی آپ کا ایک لقب شبیہ ہے تو امام کو شبیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ کا جو لقب ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، جی یعنی امام رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اس لیے امام کا ایک لقب شبیہ رکھا گیا۔ جی ایک لقب شبیہ ہے، شبیہ اس لیے ہے کہ آپ رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ تھے، بہت زیادہ ملتے جلتے تھے، جی اس لیے امام کا ایک لقب شبیہ ہے۔ جی تو مولانا صاحب جیسے کہ ہمارے امام کے باقر ہیں، ان کا معنی کیا ہے؟ ہاں، امام کا جو ایک لقب باقر ہے اس کے معنی کیا ہے؟ جی امام کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے امام کو باقر؟ جی یا امام کا یہ جو باقر لقب ہے تو کیوں ہے؟ جی بھائی کوئی نہ کوئی معنی تو ہوں گے، جی کوئی نہ کوئی مفہوم تو ہوگا، تبھی تو امام کو باقر کہا گیا ہے۔ جی امام کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علم کو شگافتہ کرنے والے ہیں، جی یعنی اس کی جڑ تک پہنچنے والے ہیں، یعنی اس کی جڑ تک آپ پہنچ گئے ہیں۔
جی اس لیے امام علیہ السلام کو یعنی پانچویں امام کا ایک لقب باقر ہے. باقر کے معنی ہے علم کو شگافتہ کرنے والے. جی علم شگافتہ یعنی پھاڑنے والے، جی شگافتہ کرنے والے، کھولنے والے، پھاڑنے والے. اسی لیے امام کا ایک لقب باقر ہے جس کے معنی ہے علم کو شگافتہ کرنے والے، اس لیے کہ آپ اس کی جڑ تک پہنچ گئے ہیں، جی اسی لیے امام کو باقر کہا جاتا ہے. جی ماشاءاللہ. تو عزادارو آپ نے سنا کہ ہمارے امام کو باقر بھی لقب، جو ان کا لقب ہے، ان کے بارے میں مولانا صاحب سے آپ نے سن بھی لیا. اور آج ہمارے امام کے ولادت کے لیے ہم مولانا صاحب سے ملے اور ان کے کچھ چند بڑے سے بڑے بات امام کے لیے لائے آپ کے لیے، تاکہ آپ کو بھی علم ہو. امام ہمارے جو آپ کے، ہمارے اور ہمارے امام جو ہیں، آج ان کی ولادت ہے. تو السلام علیکم عزادارو. السلام علیکم مولانا صاحب.